یہاں وطن عزیز پاکستان میں یا ہندوستان میں برد صغیر کے اندر بعض والے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر نبی مشکل کشا ہو اور مختار کل ہو تو بھلا بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو بچا نہ لیتے؟ بھائی جن کی عقلیں ٹیڑھی ہیں یہ ان کا سوال ہے. سیدھی بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے میرے آقا، میری جان، میرے عزیز، میرے بھائی، بات یہ ہے تسلیم کرو اس بات کو کہ نبی مشکل کشا ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے. پھر مدد کیوں نہیں کی؟ مدد کر نہیں سکتے تھے؟ نے کہا بالکل کر سکتے تھے. ہمارا سوال ہے تم پر، بدر میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو 313 کو فتح عطا فرمائی، 313 کو فتح عطا فرمائی 1000 کے مقابلے میں، بتا وہ نبی کی دستگیری تھی کہ نہیں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اٹھاؤ نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے، حضور دعا فرما رہے، یا اللہ 313 اسلام کا لشکر لے کر آیا ہوں، یہ پونجی ہے میری، اگر میدان جہاد میں آج یہ شہید کر دیے گئے تو مالک پوری روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور رب اس سے پہلے وعدہ فرما چکا تھا یہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ سارا کا سارا لشکر اے میرے حبیب ہزیمت اٹھائے گا، یہ بھاگے گا، مغلوب ہوگا اور پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے یہ سارے. یہ رب کا وعدہ تھا. لیکن سرکار کی دعا شامل تھی کہ نہیں؟ سرکار کی دعا سے دشمن مغلوب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تبوک تک جتنے مار کے ہوئے، خیبر اٹھاؤ، خیبر میں مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا نہیں تھا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر ضرور فتح عطا فرمائے گا. بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اللہ نے خیبر فتح کروایا کہ نہیں کروایا؟ تو بتا وصال کے بعد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شان نہ رہی نبوت اور رسالت والی؟ مولا علی کی وہ شان نہ رہی ولایت والی؟ جب سب کچھ باقی ہے تو پھر بتا کیسے تو کہتا ہے کس منہ سے کہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی بالکل کر سکتے تھے، لیکن یہ مقام تھا صبر و رضا کا. یہ مقام کیا تھا؟ صبر و رضا کا. یہاں رب کی چاہت یہ تھی کہ حسین سارا کنبہ بھی دینا ہے، بھائی کی اولاد بھی دینی ہے، اپنے بھائی بھی دینے ہیں، اور خود اپنی جان بھی دینی ہے، تاکہ حق کو باطل میں نہ کھیڑا ہو جائے، فرق ہو جائے. بھائی اگر حسین علی مقام جان نہ دیتے اور لشکر وہاں سے عظیمت اٹھا جاتا، اللہ فرشتے اتار دیتا، حسین علی مقام کی مدد ہو جاتی، مولا علی مشکل کشائی کر دیتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے، تو بتا تو پہلے ہی یزید کو اپنا باپ مانتا ہے. بھائی تم تو پہلے ہی یزید کو اپنا باپ مانتے ہو. تم کہتے ہو وہ تو امیر المومنین ہے اور اس کے سید ہونے اور رضی اللہ عنہ تک ہونے کے قائل ہو. اگر مدد ہو جاتی اور یزید واقعہ کربلا سے پہلے ہی مارا جاتا اور سارا لشکر عظیمت اٹھا جاتا، تو تم نے تو پورا پاکستان سر پہ اٹھا لینا تھا کہ دیکھو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باپ یزید کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اور اس کو مظلوم بنا دینا تھا تم نے. پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ یزید دین کا کتنا بڑا دشمن تھا؟ وہ بندہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد جس نے حرم مدینہ کے بارے میں گورنر کو لکھا، کہا کہ میں تیرے لیے مدینہ حلال کر رہا ہوں، 3 دن تک جو تیرا دل چاہتا ہے یہاں کر. اور یہاں 3 دن تک مسجد نبوی سے اذان معطل، نمازیں معطل، یہاں خچر باندھے گئے، گھوڑے باندھے گئے یزید کے آرڈر پر، اور مسجد نبوی کے اندر یہ سارے دینی معاملات معطل کر کے ایک حکم نہیں تھا. اگر یزید پہلے واقعہ کربلا سے پہلے ہی مر جاتا، واصل جہنم ہوتا، امام سے عظیمت اٹھا جاتا، تو پھر تو ساری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے تم نے اپنے باپ کو سر پہ اٹھا لینا تھا. پہلے ہی تم اس کو نیچے نہیں چھوڑتے اور تم اس کے جنتی ہونے کے قائل ہو. بھئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ حق و باطل کا نکھیڑا تھا، اور حق و باطل ایسے ہی الگ ہونا تھا. امام تو رات کو اعلان کر رہے تھے میدان کربلا میں، امام جو آیت پڑھ رہے تھے وہ آیت یہ تھے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. شب عاشور امام علی مقام ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے. اللہ فرماتا ہے 4تھا پارہ، رب العالمین کا وعدہ ہے. رب نے فرمایا مالک یعنی اللہ رب العالمین کبھی بھی اہل ایمان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال میں وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیثوں کو الگ کر دے گا، پاکوں کو الگ کر دے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ بات کیسے طے شدہ ہے کہ امام علی مقام ہی پاک ہیں اور یزید ہی خبیث ہے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھ. رب اعلان نہیں کرتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکی کا اعلان رب نے قرآن میں کر دیا
کیا اب بھی ان کے پاک ہونے میں تجھے شک رہ جاتا ہے؟ بھائی جن کو رب العالمین پاک کر رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آنے والا پھر کون ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بس یہی بات ہے. اسی واقعہ کا نکھیڑا کرنے کے لیے امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، مگر نہ مشکل کشائی اس کرانے کے لیے اللہ اکبر بات ہی کوئی نہیں، میری سرکار بات ہی کوئی نہیں. تاریخ اٹھاؤ، ابن شہاب زہری بخاری مسلم کا راوی، بخاری مسلم کا راوی. یہ واقعہ اگر سے بخاری کے اندر موجود نہیں، سیرت نگاروں نے لکھا عبد الملک بن مروان کا دور تھا. بس آخری بات، عبد الملک بن مروان کا دور تھا تو اس نے پیغام بھجوایا مدینے کے گورنر کو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے نہ ملک شام بھیج. توجہ رکھنا، یہ ہے مولا علی کی مشکل کشائی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اے بھی تو پڑھیا کرو نا بھائی. اتنا تم نے بتا دیا کہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، لیکن مولا علی نے مدد نہیں کی. تمہارے اذان کے اندر یہ سوال پیدا کر دیا، لیکن سوال تو یہ بھی ہے، یہ بات کیوں نہیں بتلائی جو میں عرض کرنے لگا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے فوراً ملک شام بھیجا. گرفتار کیا گیا، مدینہ منورہ سے بیڑیاں ڈالی دونوں ہاتھوں میں، گلے میں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے جس وقت مدینہ منورہ کے مضافات میں باہر لائے نا، تو یہاں ابن شہاب زہری جو بخاری مسلم کے روات میں سے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، آپ کو زنجیریں ڈالی گئی. یہ عبد الملک بن مروان کا دور. ملاقات کے لیے آئے، شرطوں سے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی ہیلو بہانے کیے، لیکن انہوں نے ترلا منت کر کے اجازت لے لی. جب اجازت ملی، خیمے کے اندر داخل ہوئے نا، جو سیل میں آپ کو رکھا گیا تھا جہاں پر داخل ہوئے، امام زین العابدین کو دیکھا تو ابن شہاب زہری رو پڑے. کہا رسول اللہ کے بیٹے، آپ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اور علامت ہیں، آپ معدن رسالت کا خلاصہ ہیں اس زمانے کے اندر، اور یہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا حال کر دیا ہے کہ آپ کو بیڑیاں پہنا دی. اب مشکل کشا جو ہوتے ہیں ان کا جملہ سننا. فرمایا ابن شہاب، تو ان بیڑیوں کو ہمارے لیے کیا سمجھتا ہے، یہ ہمیں روک سکتی ہیں؟ بھائی توجہ. کہا ابن شہاب تو کیا سمجھتا ہے یہ بیڑیاں ہمیں روک سکتی ہیں؟ تو سمجھتا ہے یہ زنجیریں ہمیں گرفتار کر سکتی ہیں؟ بات ہی کوئی نہیں. یہ دیکھ، ایسے ہاتھ ہٹایا تو زنجیریں جتنی تھی وہ ساری کی ساری ٹوٹ کے زمین پر گر گئے. کہا ابن شہاب ہمیشہ یاد رکھنا، یہ زنجیریں ہمیں باندھ کے نہیں رکھ سکتی. اور بس بات یہ ہے، رب العالمین جل وعلا کے پیارے ہیں ہم، رب ہم سے محبت کرتا ہے. رب جو ہم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ ہمیں اس حال میں دیکھنے پر راضی ہے تو ہمیں کیا بات ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر رہے. اگلا جملہ جناب، اگلا جملہ. اچھا، ابن شہاب زہری کو تسلی ہو گئی، واپس آ گئے. رات ہوئی، دن چڑھا نا، تو شرطے خیمے میں داخل ہوئے تو امام زین العابدین آئے ہی نہیں وہاں. امام وہاں کوئی نہیں. او لب لب کے مدینے میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، وہ مشورہ کرتے آپس میں سارے کہتے ہیں یار کیا ہوا بھائی؟ آسمان کھل گیا، زمین پھٹ گئی، کدھر گئے امام، کدھر گئے؟ وہ عبد الملک تو ہماری گردنیں مار دے گا. اس نے کہا تھا گرفتار کر کے بھیجو. وہ تلاش کرتے امام ملے نہیں. تو وہ جو شرطا جو ان کا سردار تھا نا، وہ 15-20 دنوں کا سفر کر کے ملک شام پہنچا اور عبد الملک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے حضور میں معافی مانگنے کے لیے آیا. کہا کس بات کی معافی؟ کہنے لگا جی آپ نے کہا تھا امام زین العابدین کو گرفتار کر کے بھیجنا ہے، گرفتار ہم نے کر لیا تھا، لیکن فلانی رات جو ہے نا وہ تب غائب ہوئے، آج تک مل ہی نہیں سکے، کہاں گئے؟ تو عبد الملک پتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بتا ذرا کس رات غائب ہوئے تھے؟ نے کہا جی فلاں رات. کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، تم وہاں مدینے کے مضافات میں فلاں رات کو ان کو تلاش کرتے رہے، اسی رات وہ یہاں ملک شام میں میرے پاس موجود تھے. اور شرطیا تو 15-20 دیہڑے کا سفر کر کے آیا، امام کو تو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، پہلا قدم مدینے میں رکھتے ہیں، دوسرا ملک شام میں رکھتے ہیں. بھائی دستگیری، مشکل کشائی اس گھرانے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں. بس بات یہ ہے اس گھرانے کو اللہ نے جگرا ایسا عطا فرمایا ہے، رب العالمین جل وعلا انہیں جس حال میں رکھنا چاہے، ان کا تو لعاب چلا جائے نا کنویں میں تو اللہ کھاری پانی جو ہے وہ میٹھے کر دیتا ہے. اور یہ تمہارے نزدیک ہوگی شہادت کے پانی مانگتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، یہ تو دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین دریاؤں اور نہروں کے منہ ان کی طرف پھیر دیتا. یہ تو بات ہی کوئی نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ پانی مانگتے رہے، یہ کرتے رہے؟ نہ، پانی ان کا خادم ہے، اور بھائی سویرا ان کا خادم ہے، رات ان کی خادم ہے،
یہ سارا کچھ ان کا نوکر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں بات یہ ہے کہ یہ ویسے راضی رہتے ہیں جیسے رب راضی رکھتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عشق ہے نا، عشق میرے بھائی بڑا امتحان لیتا ہے. عشق بڑا امتحان لیتا ہے. عشق ایسے ایسے امتحان لیتا ہے کہ 100 سال کے بعد بیٹا عطا کیا جائے تو حکم دیتا ہے اس پر ہمارے سامنے چھری چلاؤ. اور گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں کیا ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ابراہیم کا کوئی مرتبہ نہیں تھا؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اللہ نے چھری چلوائی. کیا نا کہے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بھائی جہاں عشق کا امتحان ہوتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی رب کو راضی کرنے کے لیے 100 سال کے بعد جا کے اسماعیل جیسا بیٹا بھی عطا کیا گیا ہو تو اس کے ہاں بھی چھری چلانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ گھرانے کی شان ہے. رب العالمین جل وعلا نے مرتبے ایسے نہیں عطا فرمائے. یہ چیزیں اگر تم میں ہوتی تو تم ان کے خادم ہوتے، لیکن تم سارے چونکہ ان ساری باتوں سے محروم ہو. رب العالمین جل وعلا نے جن کو محبت عطا کی ہے ان کی محبت زبانی کلامی ہے، اور جن کو بغض دیا ہے وہ سارے کے سارے اپنے اندر کا غبار نکالتے ہیں اس گھر کے خلاف. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، زہر اگرچہ امام حسن کو دیا گیا، تلوار اگرچہ امام حسین پر چلائی گئی، لیکن یہ شہادت در حقیقت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شہادت کس کی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رب العالمین نے یہ اعزاز بھی دیا ہے لیکن انوکھے انداز میں دیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ گھرانہ مجبور نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا نے انہیں کائنات کی دستگیری کے لیے بھیجا ہے. کائنات کی دستگیری کے لیے بھیجا ہے. ان کی اولاد کا وہ فرد جو 10 نسلوں کے بعد 12 نسلوں کے بعد آئے، جس کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا مرید مشرق میں فریاد کرے، میں مغرب میں ہوں تو میں یہاں مغرب میں بیٹھ کے اپنے مرید کی دستگیری کر سکتا ہوں. اگر غوث اعظم یہاں مشرق میں رہ کر مغرب کے مرید کی دستگیری کر سکتے ہیں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو والد ہیں حضرت امام حسن کے، امام حسین کے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، بھلا بتاؤ اللہ رب العالمین جل وعلا ان سے یہ قوتیں کیسے صرف فرما سکتا ہے؟ بات پھر وہی ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں. ان کی شان و عظمت کا اقرار رکھو، ان کے مرتبے کا اقرار رکھو، ان کے ساتھ ویسی محبت کرو جیسے اہل اسلام محبت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ منہ سے کہنا کہ ہم مومن ہیں یہ بات اور ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم مومن ہیں. اب بے ایمان آدمی تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا مومن ہوتا ہے کہ مومن ہوتا ہے. باتیں کرتے مومن ہیں ہم مومن ہو، تمہیں کیا پتا مومن کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مومن اپنے آپ کو مومن کہنا ہے ویسے ہی جملہ کفری ہے، کیونکہ مومن سے مراد وہ ہوتا ہے جس پر ایمان لایا جائے. تو جو ہے جس پر ایمان لایا جائے وہ مومن ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، یہ تو کہتے کہتے آدھی دنیا تمہاری گمراہ اور بے ایمان ہو گئی ہے. کلمہ پڑھو تم دوبارہ، تم پر تو کلمہ فرض ہے. ان کی محبت کے دعوے کرتے ہو. خلاصہ یہ ہے ان کی محبت پر آخرت کا نجات کا مدار ہے. جو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، حضور کی ازواج کے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت رکھنے والا ہے، یعنی جس کا پرفارمہ پورا فل ہے. قیامت کے دن جس وقت جائے گا نہ پوچھا جائے گا ہاں محبت اہل بیت ہے، محبت اصحاب ہے، ازواج کی عقیدت ہے، اولاد رسول کی عقیدت تھی جی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ایمان لانے کا حق تھا ویسے لایا تھا، جی لایا تھا. اسلینو باہر نکل، اے جنت پاسے چل، اے چل. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر کسی مقام پہ اٹک گیا، بتاؤ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا تھا؟ دیکھا جی کرتا تھا. تو نامہ اعمال چیک کیا، تو باغی کہتا تھا، تو تو مجبور کہتا تھا، اور تو جنتیاں دی لائن سے لگا ہے. چل ایدے پاسے چل، کبے پاسے چل. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی جنتیوں کی لائن میں اگر کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو گیا جس سے پوچھا گیا بھائی اہل بیت سے محبت کرتا تھا؟ ہاں جی کرتا تھا. بتا مصطفیٰ کریم کے اصحاب سے محبت کرتا تھا؟ ٹوٹے منہ نل جی کرتا تھا. ہے صدیق کو گالیاں نہیں دیتا تھا، فاروق کو گالیاں دیتا تھا، عثمان علی کو گالیاں دیتا تھا. اے تو جنتیاں لین سے لگے ہیں، چل باہر نکل، ہے تو چل اے پرلے پاسے چل. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنت اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بنائی ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے. اور مصطفیٰ کے غلام وہ ہیں جو سرکار پر بھی ایمان صحیح رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کی آل اولاد سے بھی صحیح محبت کرتے ہیں، حضور کی ازواج کی عقیدت بھی رکھتے ہیں. یہ ساری ڈگریاں رکھنے والے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ کے فضل سے امید ہے، مصطفیٰ کی شفاعت سے امید ہے، رب العالمین جل وعلا معاف فرما دے گا.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی ڈگری کم ہوئی، پرفارمے کے اندر کوئی خانہ خالی لکھا گیا، کوئی غلط ہو گیا تو نکال کے دوسری لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس گھرانے کے ساتھ محبت رکھو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس گھرانے کی غلامی کی